اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق۔ السلام علیکم۔ میں اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع امریکہ کا ایک شخص مارٹن لوتھر کنگ اور اس کی ایک ساتھی مشہور شاعرہ مایا، جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مایا انجلو امریکہ کی ایک بڑی لیجنڈری شخصیت ہے، ایک بڑی مشہور شاعرہ ہے، بڑی اچھی سوانح نگار ہے۔ اس میں فلموں، ٹی وی، ڈراموں، ریڈیو کے لیے بہت کچھ لکھا۔ اس کی شاعری کی بے پناہ کتابیں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، یہ سول رائٹ ایکٹیوسٹ تھی۔ اس نے غریبوں کی فلاح، کالے لوگوں کی فلاح کے لیے بہت سا کام کیا۔ اس کے کام کی پاداش میں اسے درجنوں ایوارڈ ملے اور 50 سے زیادہ اعزازی ڈگریاں مختلف یونیورسٹیوں نے دی، جو اس کے اچھے کام کا صلہ تھا۔ اس کی کتابیں دنیا میں نون کتابیں ہیں۔ آزادی کے حوالے سے، خصوصاً کالے اور گورے کی جو جنگ تھی، اس حوالے سے یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے کہ آئی نو وائی دا کیج برڈ سنگ۔ میں جانتی ہوں کہ یہ جو مقید پرندے ہیں، جو قید پرندے ہیں، جو پنجروں میں بند پرندے ہیں، وہ کیوں گاتے ہیں، کیا گاتے ہیں، کس وجہ سے گاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک درد بھری داستان ہے جو اس میں ہے۔ اس کی نظمیں بہترین نظمیں ہیں۔ اس کی ایک نظم جو اس نے بل کلنٹن کو ایک خاص موقع پہ پیش کی تھی، اس کا عنوان تھا آن دا پلس آف مارننگ۔ صبح دم جو فیلنگز ہوتی ہے اس کے بارے میں نظم تھی۔ بڑی خوبصورت نظم تھی، بڑی مشہور نظم تھی، اور انہی نظموں کی وجہ سے اس نے بے پناہ شہرت پائی۔ اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ بچپن کا، یہ فقط 8 سال کی تھی۔ ابھی دنیا داری کے حوالے سے اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اس کی ماں کا ایک بوائے فرینڈ جو تھا، اس کا نام تھا فری مین، وہ آیا، وہ اسے دھوکے سے ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ بچی ذہنی طور پہ اس چیز سے ذرا مائل ہی نہیں تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جب اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ گم سم سی ہو گئی۔ اس کی زندگی کو چپ لگ گئی، اس نے کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ بڑی کوشش کی گئی کہ یہ کچھ بات کرے، کچھ جواب دے، لیکن اس نے بالکل نہیں بولا۔ بہرحال وہ جو زیادتی کرنے والا تھا وہ قید ہو گیا، اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے خاندان کے لوگ اس کے پیچھے تھے۔ 5 سال بعد اتفاق سے وہ شخص جیل سے شاید رہا ہوا کہ کیا ہوا، اور اس کے چچا کے قابو ہو گیا۔ اس کے چچا نے 2 منٹ میں اسے قتل کر کے پری پھینک دیا۔ جب اس کے قتل کی اطلاع اس سے گھر پہنچی تو یکایک اس کا بولنا تھا وہ واپس آ گیا، اور اس نے بات چیت، پھر وہ بات چیت ایسی خوبصورت وہ کرتی رہی۔ اس نے وہ کچھ کہا، وہ کچھ لکھا کہ آج وہ دنیا کی بہترین کہانی نویس عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت رائٹر ہے اور بہت خوبصورت لکھتی ہے۔ اس کا ہر لفظ، اس کی کوٹس ہیں، بے پناہ کوٹس ہیں، جسے آپ پڑھیں اور سنیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور یہ مل کے سول رائٹ ایکٹیوسٹ کا کام کرتے تھے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کی سالگرہ تھی، 40ویں سالگرہ۔ مارٹن لوتھر کنگ کا فون آیا، اس نے کہا بیبی مجھے تم سے کوئی کام ہے، اور کام یہ ہے کہ فلاں علاقے میں لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ فنڈ درکار ہے، اور وہ فنڈ ہم نے مل کے اکٹھے کرنے ہیں۔ اس نے انکار نہیں کیا، اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گی، لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ میری سالگرہ ہے۔
اور آج مجھے سب سے پہلے صرف اور صرف اپنی سالگرہ منانی ہے۔ میں اپنی سالگرہ سے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کروں گی اور نہ کر سکتی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کا دن صبر کر لیتے ہیں، کل سے یہ سالگرہ کی تقریبات کے لیے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی تو اتفاق سے خبر ملی کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو قتل کر دیا گیا۔ یہ امریکہ کے جو کالے لوگ تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک بہت بڑا افسوس کا مقام۔ چنانچہ جب اسے یہ خبر ملی تو اس نے اپنی سالگرہ پوسٹ پون کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک سانحہ، ایک اس کا ساتھی، ایک اس کا رفیق کار جو اس کے ساتھ دے رہا تھا، جو اس کے ساتھ بہت بڑی قربانیاں بھی دے رہا تھا۔ اچھا، مارٹن لوتھر کنگ کی زندگی بھی عجیب تھی۔ ایک تو اس کا نام جو تھا نا، اس نے مارٹن لوتھر کنگ جو سینئر تھا اس سے امپریس ہو گیا، یا اس کا نام سے وہ حوالے سے کہ اس نے بڑی جدوجہد کی تھی اس حوالے سے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ جونیئر کا لقب اختیار کیا ہوا تھا۔ پھر وہ 15 سال کی عمر میں کالج میں گیا اور وہ زندگی میں 29 دفعہ یہ جو جدوجہد کر رہا تھا، اس جدوجہد کے نتیجے میں 29 دفعہ اریسٹ ہوا۔ جس دن اسے گولی لگی ہے اور وہ مرا ہے، اس سے 10 سال پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن اتفاق سے اس حملے میں وہ بچ گیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو لیٹسٹ حملہ ہوا اس میں وہ خود کو بچا نہ سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد مائرا نے فیصلہ کیا کہ یہ تو میں نے آج کی جو پوسٹ پون کی ہے، اس کے بعد میں کبھی بھی یہ سالگرہ نہیں مناؤں گی۔ چنانچہ اس نے تاحیات کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی سالگرہ اپنی نہیں منائی، بلکہ ہر سالگرہ پہ جب دن آتا تھا تو مارٹن لوتھر کنگ کی بیگم کو ایک پھولوں کا گلدستہ اور ساتھ کچھ تحائف بھیجتی تھی، اور اس کے ساتھ مل کر اس نے بقیہ زندگی امریکہ کے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کی جدوجہد کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اپنی زندگی وقف کیے رکھی۔ تو مایا اینجلو ایک عظیم خاتون تھی، ایک عظیم رائٹر تھی، ایک عظیم افسانہ نگار تھی۔ دنیا میں اس کا نام ایک باوقار اور جدوجہد کرنے والی خاتون کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔